السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں، آج میں ایک بہت ہی اہم ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے فیس بک پر میں نے ایک پوسٹ دیکھی، ایک فاطمہ نامی لڑکی کے نام سے یہ آئی ڈی تھی، اور اس نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ فضیلت قدرت مسیح کو دی ہے، جس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو میں نے جب ان سے یہ بات پوچھی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا، اور ان کے پاس کوئی دلیل تھی۔ میں نے کہا کہ آپ قرآن شریف کی مجھے ایک بالکل واضح آیت یہ بتائیں کہ جس کے یہ لفظ ہوں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ فضیلت اور قدرت حضرت مسیح علیہ السلام کو دی۔ وہ کوئی بھی قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکے۔ اگر کوئی میرا مسیح بھائی اس بات کو سچ سمجھتا ہے تو میں اس کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اس کی اس جو ایک دعویٰ کیا ہے قرآن کے حوالے سے، اس کا ثبوت قرآن سے دے دے، ہم اسی وقت تسلیم کر لیں گے۔ تو جب میں نے سرچ لگائی تو پتہ چلا کہ یہ فاطمہ لڑکی نہیں ہے، یہ ایسے ہی لڑکی کے نام سے فیک آئی ڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ دین کے نام پر جھوٹ بول کر لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے فاطمہ، اور مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور حقیقت میں یہ کوئی مسیح ہے اور یہ لڑکی بھی نہیں، اور جھوٹ بول کر یہ اپنی طرف سے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ کون سا دین جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ اگر تم سچے ہو تو بھائی سچ بول کے دعوت دو۔ جھوٹ بولنے کی جو سچا بندہ ہو تو اس کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں پورے آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن شریف میں کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو، جو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ قدرت اور سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے عطا کی ہو۔ اور پھر جب میں نے ان سے پوچھا تو کوئی ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ وہ بھاگ رہے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی آئی ڈی بنا کے یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور جو ہے نا پوسٹ لگائی، اس نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے نہ کتاب دی نہ بولنے کی طاقت دی، مگر مسیح کو انجیل شریف عطا کی اور بولنے کی طاقت دی۔ اب یہ ایک اور دلیل سے اپنی طرف سے پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں، تو یہ دلیل اپنی طرف سے اس نے یہ بنا کر عقلی پیش کی کہ اس سے حضرت مسیح علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، کب دی؟ جب وہ پیدا ہونے کے بعد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب بنایا؟ حدیث شریف کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تب بنایا اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی جو اللہ نے وہ جو ان کا جسم بنایا تھا وہ ابھی مٹی کے اندر تھا، تو وہ اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی ہوئی تھی، یعنی وہ نبی تھے اس وقت، وہ ان کو نبوت ان کا لکھا جا چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ تو بھائی حضرت مسیح علیہ السلام کو تو پیدائش سے پہلے بعد میں پتہ چلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی حدیث کے اندر۔ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر تم واقعی مسلمان ہو، تم جھوٹے ہو، تم ڈونگی ہو، ڈونگر چاہ رہے ہو، اگر تم مسلمان ہو، فاطمہ نام کی میں اس جو مرد ہے، بی بی ہے، یا شاید کوئی اور قسم ہے، وہ جو ہوتی ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ بیچ کی قسم جو ہوتے ہیں، وہ جو ناچتے گاتے ہیں، اگر تم ان میں سے ہو تو بتاؤ کہ یہ اگر تم مسلمان ہو حقیقتاً تو اس حدیث کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اور دوسری رہی بولنے کی بات، اور بھائی بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو انہوں نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ وہ اپنی والدہ پر ان کے اوپر الزام لگا تھا، اور اس الزام کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گوئی دی کہ وہ اپنے جو والدہ کے اوپر جو الزام لگا کہ نعوذ باللہ ان کو کہ یہ کیسے بچہ پیدا ہو، یہ اس کا باپ کون ہے، یہ نعوذ باللہ گناہ کیا، تو اس کی صفائی دی انہوں نے بول کر اس وجہ سے۔ اور بات بولنے کی تو حدیث کے اندر اگر تم مسلمان ہو، اور بچوں کے بھی بولنے کا ذکر ملتا ہے، کافی بچوں کا ذکر ہے احادیث کے اندر، بخاری شریف کی اور دوسری کتب کے اندر، وہ کیوں نہیں تم مانتے؟ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر بولنے کی بات ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام تو جب پیدا ہوئے تھے، جب وہ مطلب کہ چھوٹے بچے تھے تب بولے تھے، اور ماں کی گود کے اندر بولے تھے،
ٹھیک ہے، تو پیدا ہوتے ہی پہلے دن کا ذکر نہیں وہ بولے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد جب ان کی والدہ وہاں آئی تو اس وقت وہ بولے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا تو اسی وقت انہوں نے فرشتوں کی جواب دیا تھا، انہوں نے سلام کیا تھا، اس کا جواب دیا تھا۔ تو یہ تو فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے بھی پاس ہے، حضرت مسیح سے بھی زیادہ ہے، اور دوسرے بچوں کے بھی پاس ہے۔ تو اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں؟ یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو، حضرت مسیح کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، وہ تو صرف بغیر باپ کے پیدا، ان کی تو ماں تھی لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر پیدا ہوئے، حضرت مسیح علیہ السلام عام انسانوں کی طرح جیسے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتے لیکن بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن جگہ تو وہ ماں کے اندر ہی تھی نا۔ اور جیسے بچے چھوٹے ہو کے جمتے پلتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے، چلنے میں پھرنے کے، کوئی چیز کھانے کے، اور اس کے بعد انسان کو حاجت بھی ہوتی ہے، ہر چیز کا انسان محتاج ہوتا ہے بچہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہ محتاجی نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام تو پیدائشی جنت کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے میرے بھائی، کلی فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اندر، اگر تم مسلمان ہو واقعی تو وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں۔ اور عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، امام بنائی اسی کو جاتا ہے جو سب سے افضل ہو۔ تو جو معراج شریف کی رات کے اندر بخاری کے اندر مشہور و معروف حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی جماعت کرے، اس میں مسیح علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو اگر آپ واقعی کوئی مسلمان ہو تو پھر آپ یہ جھوٹ نہ بولتے، تو آپ قرآن حدیث کے ان دلائل کے اوپر یقین رکھتے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی تسلی ہوگی، اگر آپ کی تسلی نہیں تو میں پھر ایف آئی والے میرے دوست ہیں کافی بڑے بڑے افسر، تو میں آپ کی تسلی قانون کے طریقے سے آپ کا جھوٹ نکال لوں گا کہ آپ ہسائی ہو اور جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹیاں آڈی بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ تمہارے اوپر ایف آئی آر بھی کراؤں گا، تمہیں اندر جیل میں بھی ڈالوں گا، پھر تمہاری طبیعت بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔